نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو بھی ہماری گفتگو چل رہی ہے اقامت نماز کے حوالے سے۔ نماز کے متعلق اہم مسائل، ارکان، اس کے شرائط آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ تو کل کے درس میں ہماری جو بات چل رہی تھی اور نماز کے بعد دعا کے متعلق اور ذکر و اذکار اور تسبیحات کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ تو میں نماز کے بعد دعا کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کل بھی بات ہوئی اور آج کے درس میں بھی انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل سنت عمل ہے، اور احادیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنا مستقل یہ عمل ثابت ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو آج کل ہم نے سسٹم ایک نظام بنایا ہوا ہے اپنے مسلکی اختلاف کی وجہ سے کہ بعض لوگ اجتماعی دعا کا انکار کر کے بالکل دعا نہیں مانگتے، اور بعض لوگ دعا کے چکر میں دو تین مرتبہ دعا مانگتے ہیں، امام کے ساتھ مانگتے، پھر نماز پڑھ کے پھر بیٹھے رہتے، پھر دعا مانگتے، پھر دعا اپنی بات میں مانگتے۔ مختلف یہ سسٹم سلسلے ہم نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو بھئی یہاں پر ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اجتماعی دعا نماز کے بعد کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل ثابت نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل یہ عمل ثابت نہیں ہے، اور لیکن انفرادی دعا کرنا یا امام اس انداز میں دعا کرائے کہ امام دعا شروع کر دے لیکن مقتدی اپنی دعا مانگے اور امام بعد میں درود شریف پڑھ کے دعا ختم کر دے، یہ بھی طریقہ ہے۔ لیکن آج کل یہ تاثرات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ فلاں تو دعا مانگتے اور فلاں دعا نہیں مانگتے۔ بھئی ایسی بات ہے کہ نہیں کہ فلاں تو وہ دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد اور فلاں دعا نہیں مانگتے؟ تو یہ ہماری غلطی ہے کہ علماء کی غلطی، ہر مسلک کے علماء کی غلطی ہے کہ مسئلے کو عوام کے سامنے واضح نہیں کرتے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر نماز کے بعد دعا مانگی ہے، ہاتھ اٹھا کر بھی مانگی، ویسے بھی مانگی۔ صحابہ کرام کی مستقل اس سے روایات ہیں، ثبوت ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جماعت نماز سے فارغ ہوئے اور چہرہ نمازی کی طرف پھیرا اور نماز دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تو بھائی دعا مانگنا تو ثابت ہے لیکن اجتماعی دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ انفرادی دعا مانگنا یہ ثابت ہے، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، لیکن اگلی بات ثابت نہیں کہ صحابہ نے بھی ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اجتماعی دعا کی، یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ دعا تو مانگنا ثابت ہے، لیکن ہم نے یہ تاثرات آج پیدا کر دیے ہیں کہ فلاں دعا مانگتے ہیں اور فلاں دعا نہیں مانگتے۔ تو اس چکر میں بعض حضرات ضد کی وجہ سے دعا ہی نہیں مانگتے بالکل۔ وہ بھئی جن کو علم ہے، سمجھ، وہ تو مانگتے ہیں انفرادی دعا، بیٹھ کر مانگتے، ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے وہ مانگتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ عوام یہ سمجھتی کہ دعا نہیں مانگتے۔ اکثر لوگ حج عمرہ کر کے آتے کہتے ہیں کہ وہاں پر تو بھئی نماز کے بعد دعا ہی نہیں مانگتے۔ یہاں پر بھی کوئی اہل حدیث کی مسجد میں جائے گا وہ کہتے ہیں وہاں پر تو وہ امام صاحب نماز کے بعد دعا ہی نہیں مانگتے۔ وہ بھئی دعا تو مانگتے ہیں، لیکن ہم نے اس مسئلے کی آج تک وضاحت عوام کے سامنے بیان نہیں کی کہ دعا مانگنا حضور سے ثابت ہے، اور ہم نے دعا کا طریقہ آج تک واضح طور پر بیان نہیں فرمایا، اس لیے آج یہ ہماری عوام مسائل کا شکار بن رہی، فتنے فساد جنم لیتے ہیں، اختلافات جنم لیتے ہیں۔ اگر ہم نے اس اختلاف کو واضح طور پر بیان کیا ہوتا تو آج یہ ہمارے اندر بغض، حسد، عناد یہ چیزیں پیدا نہ ہوتی، ضد بازی پیدا نہ ہوتی، اور ضد بازی کی وجہ سے، اس عناد کی وجہ سے آج ہم اصولوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ آج ہم
ایک دوسرے کے مخالف بن چکے ہیں کہ فلاں تو مسلمان ہی نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ تو رفع یدین نہیں کرتا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، وہ ناف پر ہاتھ باندھتا ہے، وہ اونچی آمین کہتا وہ نہیں کہتا، وہ سورۃ فاتحہ پڑھتا وہ نہیں پڑھتا۔ آج ہم نے اتنے اختلافات کو شدت ہم نے دے دی، اتنی شدت ہم نے اختیار کر لی کہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہم۔ اگر دیکھا جائے بنیادی اصولی بات دیکھی جائے تو جتنے بھی مسلک ہیں سب کا اصول ایک ہے۔ بھائی مجھے بتائیں کلمہ کوئی ہمارے کلمے میں کوئی فرق ہے؟ ایک کلمہ نہیں ہمارا، ہمارا قرآن ایک نہیں ہے، ہمارا رب ایک نہیں ہے، ہمارے نبی ایک نہیں ہے، تمام انبیاء پر ہمارا ایمان نہیں، اللہ کے فرشتوں پر ہمارا ایمان نہیں، اللہ کی کتابوں پر ہمارا ایمان نہیں، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان نہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اور حساب و کتاب پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ سب کا ایمان، سب کے اصول ایک ہے، لیکن آج ہم نے ان مسائل کو ایسے پیش کر دیا عوام کے سامنے، اور یہ علماء کی غلطی ہے، یہ امام مسجدوں کی غلطی ہے۔ بھائی عوام تک بات کیسے پہنچتی ہے؟ بھائی آپ تک پاکستان کی خبریں، حالات کیسے پہنچتے ہیں؟ آپ میڈیا پر خبریں سنتے دن رات، آپ میڈیا کی بات مانتے ہیں، بھائی میڈیا سے خبر ہم نے سنی، اور یہاں پر لوگ امام مسجد کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو واضح و رسید یہاں ممبر و محراب سے ہوگا وہی عوام باتیں سنے گی، اور وہی بات جا کر معاشرے میں پھیلائیں گے، باتیں کریں گے آپس میں، اور وہی باتیں آگے بڑھتی ہیں، اور ایسے ہی عوام کے ذہن بنتے ہیں، ایسے ہی عوام کے ذہن بنتے ہیں۔ تو بھائی اس کے فرمایا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، جتنا بڑا اجر و ثواب امام مسجد کا ہے۔ حدیث مبارک میں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ جب امام مسجد نماز پڑھاتا ہے مقتدیوں کو تو اس کو اپنی نماز کا بھی ثواب ملتا ہے، اور سارے مقتدیوں کی نماز کا ثواب اس اکیلے امام کو ملتا ہے۔ لیکن اگر امام غلطی پر ہو، اگر امام غلطی پر ہو، جان بوجھ کر غلطی کر دے، نماز غلط پڑھا دے غلط عقائد کی وجہ سے، تو سب کا عذاب اس اکیلے امام کو بھی ہوگا۔ جتنے فضائل ہیں، تاکید بھی اتنی سخت ہے، تاکید بھی اتنی سخت ہے۔ تو میں اس لیے خدا را اپنے سسٹم کو دیکھیں، اپنے اس نظام کو دیکھیں، ہم اپنے ان مسائل کی وجہ سے اپنے اصولوں کو چھوڑ چکے ہیں، اصل کام کو چھوڑ چکے، جو ہماری ذمہ داری تھی، جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا، آج ہم نے اصل وہ اپنا کام چھوڑ دیا، اور آج یہ ہمارے مسائل بن چکے کہ فلاں تو رفع یدین نہیں کرتا، فلاں تو یہ نہیں کرتا، فلاں تو وہ نہیں کرتا۔ آج یہ ہمارے، حالانکہ یہ فروعی اختلافات ہیں، یہ تو فروعی مسائل ہیں، یہ اختلاف، یہ مسائل صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، صحابہ کے زمانے میں ختم نہیں، تو آج یہ اختلافات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ اختلافات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ تو ان فروعی اختلافات کو چھوڑ کر، کہ جن کی حیثیت یہ ہے کہ نہ تو فرض کے درجے میں آتے، نہ واجب کے درجے میں آتے، اور نہ سنت کے۔ بھئی کیا ہے کہ رفع یدین کر لے، بعض کہتے ہیں کہ کرنا بہتر ہے، ہم کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنا اولا ہے، بہتر ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ رفع یدین نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی، اگر کر لیا نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ حلال حرام، جائز ناجائز کا مسئلہ آج ہم نے بنا لیا، حالانکہ مسئلہ ہے نہیں، حالانکہ یہ مسئلہ ہے نہیں ہے۔ تو بھی دعا کے متعلق ہماری بات چل رہی ہے، تو بھی عوام میں یہ تاثرات پیدا نہ کرے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول سے دعا مانگنا مستقل یہ ثابت ہے۔ لیکن بھئی دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں وہ اپنانا ہے کہ جو اللہ کے رسول سے مسلم طریقہ ثابت ہے، ہم نے وہ طریقہ اپنانا ہے۔ ہماری اپنی خواہش مرضی ہماری نہیں چلے گی، بلکہ جو اللہ کے رسول نے کیا، جو صحابہ کرام نے کیا، بھئی ہمیں وہ عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے اجتماعی دعا مانگنا فرض نماز کے بعد مستقل حضور سے ثابت یہ عمل نہیں ہے، اور انفرادی دعا کو چھوڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بھی جو عمل حضور سے مستقل ثابت ہو، اللہ قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ سے ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کہ اس توبہ کے بعد گناہ کی نوبت نہ آئے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی کہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ ان میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، قبولیت کے اعتبار سے اوقات زیادہ مناسب ہے، ایک افطاری کے وقت، ایک فرض نماز کے بعد، اور ایک جمعے والے دن خطبے اور اذان کے دوران جو وقت، یہ دعا کی قبولیت کے وقت ہے۔ تو بھئی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اوقات کو، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اور جس طرح اللہ کے رسول نے دعا مانگی اس طرح ہم بھی دعا مانگیں۔ اور اللہ کے رسول نے کیسے دعا کی؟ بھئی ذکر و اذکار کون سے کیے؟
آپ حضرات کے سامنے اس کا نقشہ ذرا بیان کر دیتے ہیں کہ تاکہ آپ حضرات کے علم میں بھی یہ بات ہو کہ حضور نے دعا کس طرح مانگی، حضور نے ذکر و اذکار تسبیحات کس طرح کی۔ یہاں پر پہلی جو بات بیان فرمائی گئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو ختم کرتے تو سب سے پہلے یہ الفاظ پڑھتے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان الفاظ کو 3 مرتبہ پڑھتے اور اس کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ یہ الفاظ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اس عمل کو چھوڑ کر کوئی اور اپنا عمل شروع کر دیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی نماز ختم کرتے ہی فوراً ہم یہ الفاظ پڑھیں کہ اللہ اکبر استغفر اللہ، جو حضور سے ذکر و اذکار منقول ہیں، جو ثابت ہے، ہم بھی وہ عمل پڑھیں۔ اور کہ یہ 2 دعائیں پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی اس کا اجر و ثواب کی طرح اس کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لے اور 5 نمازوں کے وقت پڑھے، اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے اس بندے کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ کر دیتے ہیں، جنات کے حملوں سے، شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ بھائی آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ جو نماز پڑھے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا آیت الکرسی کیسے پڑھے گا؟ بھائی کیونکہ عمل کی جو فضیلت بتائی گئی، فرض نماز کے ساتھ یہ فضیلت بتائی گئی ہے، تو کوشش کی جائے نمازوں کا بھی اہتمام کرے اور نمازوں کے ساتھ ان تسبیحات کا، آیت الکرسی کا بھی اہتمام کرے، کیونکہ نماز میں تو بھلائی نماز میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کامیابی کی طرف آؤ، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہی تو کامیابی ہے۔ اس میں کتنے ہمارے لیے فوائد ہیں نماز میں، کبھی غور تو کریں، کبھی نماز کو پڑھ کر تو دیکھیں، کبھی اس کو سمجھے، اس کے احکامات کو سمجھے کہ اللہ نے کون کون سے فوائد ہمارے لیے اس میں پوشیدہ رکھے ہیں۔ اور بھائی آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھی جائے، سورہ اخلاص کی حضور تلاوت کرتے، اس کو پڑھتے، اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس حضور پڑھتے، وسطین پڑھتے تھے، اور وسطین کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے۔ تو اس کے متعلق آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا، فرمایا کہ اے میرے ابا جان اللہ کے رسول، کہ میں دن بھر کام کرتی ہوں، محنت مشقت کرتی ہوں، مشق اٹھانے کی وجہ سے، پانی کی مشق اٹھانے کی وجہ سے، مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے میرے کندھوں پر رسیوں کے نشان پڑ چکے ہیں، اور میرے ہاتھوں پر چنڈیاں پڑ چکی ہیں، محنت چکی چلانے کی وجہ سے، آٹا پیسنے کی وجہ سے، اور محنت مشقت کرتی ہوں، میرے کپڑے میلے کچالے رہتے گندے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں غلام آئے ہیں، تو ایک غلام مجھے بھی دے دیجیے کام کرنے کے لیے، کہ تاکہ کوئی آسانی ہو جائے۔ خود نہیں گئی، حضرت علی سے یہ بات کہی، اور حضرت علی بھی شرمندہ ہو رہے کہ اللہ کے رسول کے پاس میں جاؤں گا اور یہ بات کہوں گا کہ مجھے غلام دے دے۔ بہرحال یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو اس غلام سے بھی بڑھ کر ہو؟ کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اس غلام سے بڑھ کر اس کا فائدہ ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور مجھے ایسا عمل بتائے کہ اس سے بھی بڑھ کر ہو، میں تو اس کو ضرور قبول کروں گی۔ تو فرمایا کہ پھر میری بیٹی فاطمہ اس طرح کرنا کہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ اس غلام سے بڑھ کر اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو بھئی کتنے فائدے اس میں، ان میں کتنے فائدے ہیں؟ تو بھئی یہ تسبیحات حضور سے ثابت ہے، اور آگے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کتاب الاذکار کے اندر، فرمایا کہ جو ان اعمال کو کرتا ہے، جو ان تسبیحات کو فرض نماز کے بعد کرتا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ دعا مانگی، مستقل دعا مانگتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، یہ دعا مستقل حضور مانگتے تھے۔ تو یہ اذکار، یہ دعائیں حضور سے ثابت ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی کہ جو بندہ ان اذکار، ان اعمال کو کرے، اس کے گناہ چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور ہماری ماشاءاللہ کیا صورتحال ہے، ہم صرف فرض پڑھتے ہیں، دعا تو دور کی بات، ہم سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے، ہم واجبات عشاء کے وتر بھی نہیں پڑھتے، اور ہم گھروں کو بھاگ جاتے ہیں۔